حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی اردو میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب کائنات کو پیدا فرمایا، زمین و آسمان، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، دریا، پودے، جانور اور فرشتے سب کو تخلیق کیا، تو پھر اللہ نے ارادہ فرمایا کہ اب وہ ایک ایسا مخلوق پیدا کریں گے جو زمین پر ان کا خلیفہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 30۔ فرشتے حیرت میں پڑ گئے اور عرض کیا، یا اللہ، کیا آپ ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو زمین میں فساد کرے گی اور خون بہائے گی، جبکہ ہم آپ کی تسبیح اور حمد بیان کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا۔ مختلف قسم کی مٹی، سخت، نرم، سفید، سیاہ، سرخ، زرد، ان سب کو ملا کر ایک خوبصورت اور کامل جسم بنایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس جسم میں اپنی روح پھونکی۔ جیسے ہی روح جسم میں داخل ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام نے چھینک لی۔ فرشتوں نے کہا، کہو الحمدللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، یرحمک ربک، تم پر تمہارے رب کی رحمت ہو۔ یہ دنیا کا پہلا انسان تھا، پہلا نبی اور پہلا باپ۔ اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا، آدم کو سجدہ کرو۔ سب فرشتوں نے فوراً سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ وہ جنات میں سے تھا، مگر عبادت گزار ہونے کی وجہ سے فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا۔ ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ اللہ نے فرمایا، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو نے سجدہ نہ کیا؟ ابلیس نے تکبر سے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا اور اس سے مٹی سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو مردود ہے، میری رحمت سے نکل جا، تو قیامت تک کے لیے لعنتی ہو گیا۔ تب سے ابلیس یعنی شیطان انسانوں کا سب سے بڑا دشمن بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کو بھی آدم کے جسم سے پیدا کیا تاکہ وہ ان کا سکون ہو۔ دونوں کو جنت میں رکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، جہاں چاہو کھاؤ پیو، لیکن اس ایک درخت کے قریب نہ جانا، اگر گئے تو ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے۔ ابلیس جو جنت سے نکال دیا گیا تھا، مگر اس نے اللہ سے مہلت مانگی تھی کہ وہ انسانوں کو گمراہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تجھے مہلت ہے، لیکن میرے خالص بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا۔ شیطان نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو بہکانے کی کوشش کی۔ اس نے کہا، کیا تم جانتے ہو کہ اس درخت کا پھل کھانے سے تمہیں ہمیشہ کی زندگی ملے گی جو کبھی ختم نہ ہوگی؟ دھوکے دے کر اس نے انہیں درخت کے قریب کیا۔ جیسے ہی دونوں نے اس کا پھل کھایا، ان کے جسم سے جنت کا لباس ہٹ گیا۔ وہ شرمندہ ہوئے اور درختوں کے پتوں سے اپنا ستر ڈھانپنے لگ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا؟ حضرت آدم اور حضرت حوا نے فوراً توبہ کی اور کہا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور رحم نہ فرمایا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ سورہ الاعراف 23۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ پھر اللہ نے فرمایا، اب تم سب زمین پر اتر جاؤ، وہاں تمہیں وقتاً فوقتاً ہدایت ملے گی۔ جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ کبھی نہ گمراہ ہوگا
نا بدبخت۔ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر سری لنکا میں اور حضرت حوا کو جدہ موجود سعودی عرب میں اتارا گیا۔ بعد میں دونوں میدان عرفات میں دوبارہ ملے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر زندگی گزارنا شروع کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کھیتی باڑی، لباس بنانا، جانور پالنا، رہائش بنانا اور دنیاوی زندگی کے تمام طریقے سکھائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو نبوت بھی عطا کی تاکہ وہ اپنی اولاد کو ہدایت دیں۔ حضرت آدم کے بہت سے بچے ہوئے، جن میں سب سے مشہور 2 بیٹے تھے، قابیل اور حابیل۔ اللہ کے حکم سے قابیل اور حابیل نے اللہ کی راہ میں قربانی دی۔ حابیل کی قربانی قبول ہوئی مگر قابیل کی نہ ہوئی۔ قابیل نے حسد میں آ کر اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ یہ دنیا کا پہلا قتل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قابیل کو شرمندہ کیا کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو دفنانے کا طریقہ بھی نہ جانتا تھا، یہاں تک کہ ایک کوا آیا اور زمین کھود کر دوسرے مردہ کو دفن کیا۔ قابیل کو سمجھ آیا اور اس نے اس کے بھائی کو اسی طرح دفن کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے تقریباً 1000 سال کی عمر پائی۔ جب ان کا وقت وفات آیا تو فرشتے آئے اور انہیں دفن کیا۔ حضرت شیس علیہ السلام نے ان کے بعد نبوت سنبھالی۔ سبق: حضرت آدم انسانوں کے پہلے نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اگر بندہ سچے دل سے توبہ کرے۔ شیطان انسانوں کا دشمن ہے جو حسد، تکبر اور گمراہی کی راہ دکھاتا ہے۔ دنیا ایک امتحان ہے اور اس کا اصل مقصد اللہ کی ہدایت پر چلنا ہے۔ السلام علیکم۔